بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس وقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے شہر مدینہ پاک میں موجود ہوں، اور آپ کو یہ جو باغ نظر آ رہا ہے یہ باغ مدینہ شریف میں ہے، اور یہ وہ باغ ہے جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا، اور اس باغ کو حضرت سلیمان فارسی کا باغ بھی کہتے ہیں، کیونکہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ایک یہودی کے غلام تھے، تو اس کے پاس کام کیا کرتے تھے۔ تو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب عرض کیا کہ یا نبی اللہ، میں اس سے آزادی حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس یہودی سے جب بات کی تو اس نے یہ کہا کہ میں حضرت سلیمان فارسی کو آزاد کر دوں گا، لیکن اس سے پہلے میرا ایک مطالبہ ہے، اور مطالبہ وہ یہ ہے کہ میرے پاس کچھ زمین ہے، یہی زمین جو آپ کو نظر آ رہی ہے، میرے پاس یہ زمین ہے، اس کے اوپر آپ کھجوریں لگا دیں، اور وہ جو کھجوریں جب تک وہ درخت بڑے ہو جائیں گے اور ان کے اوپر پھل لگ جائے گا، پھر اس وقت میں سلیمان فارسی کو آزاد کر دوں گا۔ جب اس نے یہ مطالبہ کیا تو اس کا مقصد یہ تھا کہ کچھ سال مزید حضرت سلیمان فارسی اس کا غلام رہیں گے، اس کے پاس کام کریں گے۔ تو جب یہ بات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سنی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ یہاں پر 300 کھڈے نکالے جائیں، 300 جگہ سے زمین کو کھودا جائے۔ ادھر صحابہ کرام نے یہ جو آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں، یہ سارے جہاں پر یہ کھجوروں کے درخت لگے ہوئے ہیں، یہاں پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے کھڈے کھودے، اور جو ہی یہ کھڈے کھودے گئے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھجور کی گٹلی لیتے اور یہاں پر آ کر رکھ دیتے۔ جس جگہ پر ایک جگہ پر کھجور کی گٹلی رکھتے، تو جو ہی اگلی جگہ پر جا کر کھجور کی جو گٹلی ہے اس کو رکھتے تو پیچھے درخت بن جاتا، اور درخت بن کے پھر اس کے اوپر پھل بھی لگ جاتا۔ جو ہی یہ معجزہ اس یہودی نے دیکھا تو وہ بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ تو سامعین کرام، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بہت بڑا معجزہ تھا، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس معجزے کو دیکھ کر اس نے حضرت سلیمان فارسی کو بھی آزاد کر دیا، اور خود بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ غلام بن گیا۔ اب دیکھیں ماشاءاللہ سے ہم تصور کر سکتے ہیں کہ یہ وہی باغ ہے، اسی جگہ پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کھجور کی گٹلی لگائی ہوگی تو اسی جگہ میں ادھر سے کسی جگہ پر حضور بیٹھے ہوں گے، تو پھر جو ہی یہاں پر گٹلی لگائی، اس کے بعد یہ کہتے ہیں یہاں ایک جگہ سے لگا کر جو ہی دوسری جگہ پر جاتے تو پیچھے والا جو درخت تھا، جو جہاں پر گٹلی لگائی ہوتی، وہ درخت بن جاتا، اور اس کے ساتھ اس کے اوپر پھل بھی لگ جاتا تھا۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ماشاءاللہ آپ دیکھیں۔ یہ پورا جو ایک باغ ہے، یہ پورا باغ 300 اس میں وہ کھجوروں کے درخت ہیں۔ حضرت سلیمان فارسی کے نام سے یہ باغ مشہور ہے ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں، اس کی زیارت کریں، یہ کھجوروں کے درخت، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ایک معجزہ۔